طارق مغل نے سوال کیا ہے، پراتوں سے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اٹلی کے شہر پراتو سے ہوں، اور میرا ایک سوال ہے کہ آنے والے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، عبادات کے بارے میں بھی اور عام معمولات زندگی کے بارے میں بھی، مثلاً بزنس کرنے کے حوالے سے۔ موسٹ امپورٹنٹ، اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں، کیسے دیں، ان کی تربیت میں عمل کے ساتھ ساتھ جنگی مہارت یا دفاعی مہارت بھی ہونی چاہیے یا نہیں، اور اگر ہونی چاہیے تو کس حد تک ہونی چاہیے۔ یہ جو فتنوں کا دور ہے، ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو کیسے سروائیو کرنا چاہیے۔ فتنوں کا جو دور ہے وہ تو یہی دور چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ توجہ تو ہمیں اس بات کی پر دینی چاہیے کہ ہم مومن کیسے بنیں۔ مومن بنیں گے تو ایمان ہوگا، اور جب ایمان دل میں داخل ہی نہ ہوا ہو اور ہم اپنے آپ کو جو ہے مومن سمجھتے رہیں، تو پھر تو چھوٹی موٹی چیزوں سے ہی ہم بہک جائیں گے، ڈاماڈول ہو جائیں گے۔ تو دور فتن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم باطنی علم کے ذریعے اپنے قلب میں اللہ کے نام کو اور ذکر کو اتار لیں اور ذاکر قلبی بن جائیں، کیونکہ قلب میں ایمان کا ہونا وہ اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے۔ اگر ہم زبانی طور پر، جسمانی طور پر نمازیں بھی پڑھتے رہیں، تلاوت بھی کرتے رہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اللہ سے غافل رہے، ہمارے قلب میں اللہ کا نور نہ اترا ہو، تو پھر یہ ہماری ساری نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے تعلق بھی نہیں جڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور فتن میں سب سے زیادہ اہم کام اپنے قلب کو اللہ کے نام سے منور کرنا ہے، کیونکہ ہدایت کا تعلق بھی اللہ نے فرمایا ہے قلب سے ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ اللہ تعالیٰ پر جب کوئی ایمان والا بنتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، اکثر مسلمانوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ خود بخود جو ہے نور ان کے دل میں اتر جاتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سچے دل سے پڑھا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سکھایا نہیں جا رہا، ہمیں علماء سکھا رہے ہیں، ہمیں ولیوں نے نہیں سکھایا۔ ہمارے دور میں ولی نہیں آئے، اور اگر کوئی آیا بھی تو دور دراز کہیں آیا، اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ مومن تب بنتا ہے جب آدمی کی جس طرح زبان کلمہ پڑھتی ہے، اسی طرح اس کا قلب بھی کلمہ پڑھے۔ بزرگان دین نے بھی کہا ہے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، پر دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیا، قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابیوں نے کہا کہ جی ہم مومن بن گئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان کو کہہ دو کہ یہ مومن نہیں بنے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، مومن تو تب بنو گے جب یہ کلمہ تمہارے دل میں اتر جائے گا۔ اب وہ جو دل میں کلمہ اتارنے والی جو چیز ہے نا، وہ ہمارے علماء کے پاس یا کتابوں میں ہے نہیں۔ وہ طاقت آتی ہے اولیاء اللہ کے پاس سے، فقراء کے پاس سے۔ وہ اپنی نظروں سے، نظر کیمیا سے ہمارے دلوں میں اللہ کا اسم، کلمہ اتار دیتے ہیں، اور جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو باقاعدہ کلمہ دل میں گونج رہا ہے، اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا کہ مولا علی اپنی آنکھیں بند کریں، غمض عینک یا علی، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر، واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا کہ تجھے آواز آئے گی تیرے قلب سے کلمے کی۔ تو یہ خواب و خیال کی بات نہیں ہے۔ اب حضور نے اگر فرمایا ہے کہ تیرے قلب میں تجھے لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی، سن، تو سنتا تو آدمی اسی چیز کو ہے نا جب آواز کوئی آئے گی۔
تو یہ دل بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور اس دل کو کلمہ پڑھانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دل کو کلمہ پڑھانے کے لیے مرشد کامل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ لہٰذا جو مرشد دل کو کلمہ پڑھا دے اور تو سنے تو وہ تو مرشد کامل ہے، اور جو یہ کام نہ کر سکے اس کو بوری میں بند کر کے بہا دو، باقی باتیں نہیں ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پوچھ رہا ہوں، ان سے بھی سوال ہے جو سنتوں کا پرچار کرتے نہیں تھکتے، سنتیں زندہ کرنے والے، جنہوں نے جو حضور نے اعمال کیے اور سنت کے لائے، وہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی بہت سی سنتیں بنا لیں، کھیرا کاٹنے کا طریقہ، فلاں چیز کا طریقہ، فلاں چیز کا طریقہ، ان کو بھی متوجہ کر رہا ہوں۔ اور جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم صوفی ہیں، ہم جب مخاطب کرتے ہیں مختلف لوگوں کو تو اس لیے مخاطب کرتے ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو یعنی آگاہ کرنے کے لیے کہ دیکھو بھئی سنت کا پرچار کرنے والے وہ بھی سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ نے دلوں کو کلمہ پڑھایا اور مومنوں نے اس کلمے کو سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو کلمہ پڑھایا، اور جن کے دلوں کو پڑھایا ان کو کہا کہ سن، آواز آ رہی ہے۔ تو یہ عمل حضور کا کیا سنت نہیں ہے؟ آپ تو امامہ شریف اور قدو شریف کا پرچار کرتے کرتے نہیں تھک رہے، اس سنت کی طرف آپ کا دھیان کیوں نہیں جا رہا؟ یہ جو دلوں کو کلمہ پڑھانے والی سنت ہے، یہ کب ہوگی سنت ادا؟ اور دوسرا، اہل تشیع ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے قلب کو کلمہ پڑھایا اور انہوں نے سنا۔ تمہارا دل بھی کلمہ پڑھے، کیا یہ مولا علی کی سنت نہیں ہے؟ تمہارا دل بھی کلمہ پڑھے، یہ تم کو گوارا نہیں ہے؟ مولا علی کا دل کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ ان کی عظمت ہے، لیکن کیا ان کی یہ عظمت آپ کے لیے، میرے لیے، میں بھی مولا علی کا ماننے والا ہوں، لیکن کیا ان کی یہ عظمت میرے لیے اور آپ کے لیے سنت نہیں ہے؟ تو صرف ہم مولا علی کا نام لیے جائیں گے یا مولا علی کے حالات زندگی کو بھی اپنی زندگی میں ڈالیں گے؟ مولا علی کا دل کلمہ پڑھتا تھا، ہم کیسے ماننے والے ہیں مولا علی کے کہ ہم نے دلوں کو کلمہ پڑھانے کی تعلیم کہیں حاصل ہی نہیں کی؟ بھائی زبان سے ہی نعرے لگائے جا رہے ہیں، زبان سے ہی نعرے لگائے جا رہے ہیں، مولا حسین، مولا علی، مولا حسین، مولا علی، اور مولا علی کی تعلیم کیا ہے اس کی طرف دھیان کیوں نہیں جا رہا؟ ادھر بھی تو دھیان جانا چاہیے۔ اور یہ سنتوں کا پرچار کرنے والے، اب جیسے مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، شیخ طریقت۔ شیخ طریقت کون ہوتا ہے؟ جو طریقت کی تعلیم مریدوں کو دیتا ہے۔ طریقت کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طریقت کی تعلیم لطیفہ قلب کی بیداری سے شروع ہوتی ہے۔ تم سنت کا پرچار بھی کر رہے ہو، تم جو ہے طریقت کے شیخ بھی بنے ہوئے ہو، اور جب کوئی تم سے یہ سوال کرتا ہے کہ باپا جی ہمارا قلب جاری کریں، تو کہتے ہیں قلب کدھر جاری ہوتا ہے؟ اور تم تو جاہل ہو، امامے پہن کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تم سنت کا نام لے لے کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، فرقے بنا رہے ہو اس امت کے اندر۔ یہ دل کلمہ پڑھتا ہے، اس سے آواز آتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک وہ بیٹھا ہوا ہے کینیڈا کا جو کہتا ہے قلب ولب جاری نہیں ہوتا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے، عشق مصطفیٰ کی بات کرنے والے، جب تعلیم طریقت کو سیدنا گوہر شاہی نے عام کیا ہے تو اس تعلیم کو بھی جھٹلا دیا انہوں نے۔ آج بات کرتے ہیں کہ ہم انقلاب مصطفی لے کے آئیں گے، سنتوں کا پرچار کرنے والے۔ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، غمت عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر تعلیم گوہر شاہی پر انگلی اٹھاتے ہو، پہلے ان حدیثوں کو رد کر کے دکھاؤ۔ وہ کیسا بولتا ہے کہ کوئی قلب ولب جاری نہیں ہوتا، ہم نے تو رواں رواں جاری کر دیا، رواں رواں جاری کر دیا ہے، اور رواں رواں جاری تو کتے کا بھی ہوتا ہے۔ ہم جس قلب جاری کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو آقا دو جہاں نے مولا علی کو کہا، آنکھیں بند کر
اور سن، تیرا قلب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور دیکھیں، کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ ایک حسین امتزاج کردار محمد و گوہر شاہی ہے۔ یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ کے، غمد عینک یا علی۔ اور اب آ جائیں سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں، آنکھاں بند کرو، دل ہی دل میں پڑھو اللہ اللہ، وہی الفاظ، وہی تعلیم، وہی اثر، وہی عطا، الفاظ بھی وہی ہیں، آنکھیں بند کر، الفاظ بھی وہی ہیں۔ سنت ہو تو ایسی ہو، یہ ہے سنت کاملہ، دلوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ بیداری قلب کے لیے جو الفاظ حضور نے کہے وہی الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو کمال ہو گیا سنت کا۔ ایک تو دل کو زندہ کرنا سنت رسول، دوسرا جو دل کو زندہ کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے، آنکھیں بند کر، وہ الفاظ سیدنا گوہر شاہی بھی وہی الفاظ کہہ رہے ہیں، آنکھیں بند کرو۔ تو نام رہ گیا ہے کہ جی ہم سنتوں کا پرچار کر رہے ہیں اور ہم عشق مصطفی بھی لے کے آئیں گے۔ کہاں لے کے آؤ گے عشق مصطفیٰ؟ تمہارے کردار میں نظر آتی ہے سنت مصطفیٰ، تمہارے کردار میں فقر نظر آتا ہے، چور اچکے ڈاکو بنے ہو امت کے، مال گھسیٹ رہے ہو لوگوں سے، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہو، کبھی منہاج القرآن کے نام پہ، کبھی دعوت اسلامی کے نام پہ، کبھی تبلیغی جماعت کے نام پہ امت کا شیرازہ بکھیر دیا ہے تم ڈاکوؤں نے۔ رہزن امت ہو تم، سانپ ہو اس امت کے لیے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.